اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم چاہو، تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ نماز کے ذریعے سے مدد طلب کس طریقے سے کی جائے گی اور اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے اور اس کی حالت کیا ہے، ان تمام باتوں پر ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے صبر کے ذریعے سے تم مدد چاہو، پھر اس کے بعد جو ہے نماز کے ذریعے سے مدد چاہو۔ دو لفظ ہمارے سامنے، آج ہم جو ہے صبر کے اوپر ہم گفتگو نہیں کریں گے، آج ہم نماز کے اوپر گفتگو کریں گے۔ نمازی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو گویا کہ اللہ سے یہ بات کر رہا ہے، اللہ سے یہ تکلم کر رہا ہے اور اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ لیکن آج جو ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے۔ جب نمازی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے کیونکہ نماز کے ذریعے سے مدد چاہنا ہے، تو آج جو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، ثنا بھی پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم چاہتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے ایسے ایسے چیزیں ہم حاصل کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہمارا معاملہ اور ہمارا سچویشن ایسا ہو گیا کہ ہم اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو اتنا ہمیں یقین نہیں ہو پاتا کہ اللہ ہمارے سامنے ہے۔ بعض لوگ ادھر ادھر کر کے دیکھتے ہیں، نماز کے حالت میں وہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ایمان والا جب کسی دوسرے سے ملتا ہے، جب دوسرے سے گفتگو کرتا ہے، تو جب اس کی نگاہ ادھر ادھر اگر ہونے لگے گی تو میرے بھائی اور بزرگوں، جو آپ کا ساتھی ہے اس کو غصہ آنے لگے گا کہ فوراً جو ہے کیا تم ڈرامہ بازی کر رہے ہو، تم مجھ سے بات کر رہے ہو، تمہاری نگاہ میرے طرف ہونی چاہیے، تم ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو۔ تو جب ایک دنیا کا معاملہ ہے، جب دنیا کا ایک رواج ہے، کیا کہتے ہیں سچویشن ہے، جب ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تو انسان غصہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو خالق کائنات ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نماز کے لیے آئے ہیں، تو آپ کی نگاہ جو ہے اور آپ کا فکر اور آپ کا جو سوچ جو ہے صرف نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آج جو ہماری نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتے رہتی ہے نماز کے حالت میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے مدد طلب کریں، نہیں ہو سکتا۔ نمازی کے لیے یہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جب بھی میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز میں شریک ہو جاتا ہوں اور اللہ سے کیا ہے کلام کرنے لگتا ہوں، اللہ سے بات کرنے لگتا ہوں۔ آج ہم اللہ سے بات کرتے آتے ہیں لیکن ہم صحیح وقت پر کیا ٹائم نہیں دے پاتے اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ آج جو پہلے کے جو مسلمان جو تابعین تبع تابعین علماء کرام صحابہ کرام جتنے بھی پہلے کے آپ کچھ سال پہلے دیکھیے کہ لوگ جو رات کا جو ہے رات کے وقت کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب رات آئے تاکہ میں اللہ سے کلام کروں، اللہ سے باتیں کروں، لمبی لمبی باتیں کروں۔ اور پہلے کے مسلمانوں میں یہی حالت تھی کہ رات کا وقت کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب رات آ جائے اور ہم کیا اللہ سے ہم کلام ہو جائیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر آج جو ہے خاص کر کے نوجوان جو ہے جو وہ یہ سوچتے ہیں کہ رات کب آ جائے کہ میں جو اپنے جو لڑکیوں سے اور جو غیر محرم ہے اس سے میں کیسے بات کروں۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا۔ پہلے کے جو مسلمان جتنا ان کا ایمان اور ان کا اخلاق اور ان کا کردار اتنا مضبوط تھا اور ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ رات کے لیے آج بھی جو رات کے لیے جو وہ جو مسلمان تھے آج بھی مسلمان تھے، لیکن کل کے جو مسلمان تھے وہ سوچتے تھے کہ کب رات آ جائے اور میں اللہ سے لمبی لمبی باتیں کروں، یعنی لمبی لمبی رکعتیں نمازیں پڑھوں۔ اور آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے، آج کے نوجوان آج کے
نوجوان ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کب رات آ جائے کہ میں اپنے گرل فرینڈ سے بات کروں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر یہ معاملہ اگر ہمارے اندر رہا تو میرے بھائی اور بزرگوں کہ کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر نماز کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہیں گے نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کے لیے ضروری بنتا ہے کہ جب بھی آپ اللہ سے ہم کلام ہیں اور جو ہے اگر آپ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، اور اگر آپ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے، اللہ ہم سے کلام کرے، تو آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوگی۔ آپ بتا دیجیے کہ بہت سارے نمازیں ایسے ہیں جو 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی نماز اتنے ایسی ہے کہ وہ دعائیں اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک نمازی، نماز پڑھنے والا شخص، ایک نمازی جب نماز پڑھتا ہے اور اپنی نگاہ کو جو ہے اپنی نگاہ کو نیچے رکھتا ہے اور ادھر ادھر التفات نہیں کرتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، تو اللہ رب العزت اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور اس کی طرف توجہ رکھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جب نمازی شخص ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے رخ کو پھیر لیتے ہیں۔ آج خود دیکھ لیجیے آج ہمارا معاملہ، آج ہم نمازیں الحمدللہ، لیکن جو ہے جب آپ کی نگاہ ادھر ادھر ہو جائے گی تو میرے بھائی بزرگ اللہ رب العزت خود اپنی نگاہ کو پھیر لیں گے۔ جب پھیر لیں گے تو بتائیے نماز کے بعد جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک نمازی شخص نماز پڑھے تو اس کی حالت ایسی ہو، اس کی حالت میں عقل نہ ہو، اور اس کی حالت یعنی ایسی اور جھکا ہو، اس کی حالت یعنی اس کی ذات کے اندر، اس کے جسم کے اندر ٹھہراؤ ہو اور اس کے اندر خشوع ہو۔ اور اسی طریقے سے جب نمازی شخص قیام کی حالت میں ہو، کھڑا ہو، تو اس کی نگاہ جو سجدے کی حالت میں ہو، اور جب رکوع کی حالت میں جائے تو اس کی نگاہ انگوٹھے پہ ہو، اور جب وہ سجدے کی حالت میں چلا جائے تو اس کی نگاہ ناک کے پاس ہو۔ آج ہم خود دیکھ لیجیے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے کہ جب نماز شریعت طریقے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آداب سکھائے نماز پڑھنے کے، ہم بہت سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کا ہمیں چنتا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو چنتا صرف یہی ہے کہ 5 وقت جب مسجد میں چکر لگا رہے ہیں، یہی ہم لوگوں کو چنتا ہے، اور نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کا ہم لوگوں کو چنتا نہیں ہے۔ افسوس ہے آج کے مسلمانوں کے اوپر۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جو ہے اگر آج کے مسلمان ترقی کرنا چاہتا ہے اور آج کے مسلمان کے اندر جو ہے اگر آج کے مسلمان ترقی اور جو ہے بہت آگے تک جانا چاہتا ہے تو اللہ کے احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر آپ کی نماز صحیح ہو گئی تو گارنٹی کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نماز صحابہ والی نماز ہو گئی، نبی والی نماز ہو گئی، اور جو تابعین والی نماز ہو گئی، تو آپ جو بھی اللہ کے سامنے اور جو بھی مانگیں گے اللہ کے سامنے، جو بھی چاہیں گے، جو بھی دعا کریں گے، اللہ رب العزت جو ہے آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے، آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بہت بزرگ ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کرتا اور ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دعا کر رہا ہوں، ہم سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، میں ایک جگہ بیٹھا رہتا ہوں لیکن پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ان بزرگوں کو بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی دعا قبول ہونے کے اور قبول جو ہو رہی ہے اگر وہ دکھائی نہ دے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن بندہ، ایمان والا بندہ جب دعا کرتا ہے اور اس کی دعا ظاہر نہیں ہوتی تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کل قیامت کے دن جو ہے جس چیز کو اس نے دعا کی تھی وہ دعا جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العزت دے گی۔ جس چیز کی بھی دعا کی تھی اس کا بدلہ کل قیامت کے دن جو اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے۔ اس سے بھی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو جو ہے اگر نماز پڑھیں، اگر نمازی بنائیں تو صحیح ڈھنگ کا نمازی بنائیں، اور
بہت سارے معلومات کریں، اگر نماز آپ کی قبول نہیں ہے اور نماز جو ارکان کے ساتھ جو ہے جو ساری چیزیں جو نماز کے اندر ارکان ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، اگر آپ نے اس کو یاد نہیں کیا اور آئے اور چلے گئے تو میرے بھائی بزرگوں حاضری تو لگ جائے گی لیکن آپ امتحان میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ بہت سارے طلبہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، حاضری لگا کے پیسے مانگ لیتے ہیں اور جو ہے 100% حاضری ہوتی ہے لیکن جب رزلٹ سامنے آتا ہے تو معلوم چلا 4 کتابوں میں فیل ہے۔ کیا معلوم چلا پیسے میں حاضری تو لگ گئی، آج ہماری حاضری مسجد میں لگ رہی، مسجدوں میں لگ رہی ہے لیکن ہمارا رزلٹ کیا ہے واللہ عالم، اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نمازی بنائے اور بے نمازی سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔